بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی حین یصبح عاشرا وحین یمسی عاشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ رواہ الطبرانی باسنادین واسناد احدہما جید ورجالہ وثقوا کما قال المنذری والحیثمی علیہ السلام۔ سامعین محترم، درود پاک کی بڑی شان ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ درود پاک کا مقام اس حدیث سے آپ سمجھیں کہ درود پاک یہ انسان کے وجود کی زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے، جو درود پڑھتا ہے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ہے تمہارے لیے۔ نماز کی زکوٰۃ بھی درود ہے، اور درود و سلام کی اتنی شان ہے کہ ملائکہ پڑھ رہے ہیں، رب کائنات خود درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ درود و سلام جو بھی پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور جو وفادار ہے وہ درود و سلام کو تھام لیتا ہے۔ جس بندے نے درود کو تھاما جنت نے اس کو تھام لیا، ارے جس نے درود کو تھاما رحمت ربانی نے اسے تھام لیا، جس نے درود پاک کو تھام لیا ارے ملائکہ کی دعا نے اسے تھام لیا، جس نے درود پاک کو تھاما اس نے اللہ کی قربت نے اس کو تھام لیا، ارے جس نے درود پاک کو تھاما تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض رحمت اور فیض فضل نے اسے تھام لیا۔ درود کی بڑی شان، بڑی آن، بڑی تان، بڑا کمال، بڑا جمال ہے درود میں۔ جو درود پڑھتا ہے وہ نور گفتار پا جاتا ہے، نور رفتار پا جاتا ہے، نور قلب پا جاتا ہے، نور باطن پا جاتا ہے۔ ارے جو درود پڑھتا ہے تزکیہ باطن اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں، ساتھ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ عجیب ہے یہ درود، جو درود پڑھتا ہے ساتھ فرشتہ گناہ مٹا رہا ہے ایک، اور دوسرا فرشتہ ساتھ ہی نیکیاں لکھ رہا ہے، یعنی ڈبل کام ہو رہے ہیں۔ ایک تیر سے دو شکار کرنے ہو تو درود پاک پڑھو۔ رحمتیں، فضل، کرم، عنایتیں، نوازشات کو سمیٹنا ہو تو درود پاک پڑھو۔ تصفیہ باطن کرنا ہو، تزکیہ باطن کرنا ہو، تطہیر قلب چاہیے تو درود پاک پڑھو۔ دماغ تیز کرنا چاہتے ہو علم میں، ایجوکیشن میں، ہر معاملے میں درود پاک پڑھو۔ تو آئیں ایک عجیب حدیث جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی، جس نے درود پاک پڑھا علیہ مجھ پر، حین یصبح صبح کے وقت، عاشراً 10 مرتبہ، وحین یمسی اور شام کے وقت بھی عاشراً 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، فرمایا میری شفاعت قیامت کے دن اس شخص کو نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جو بندہ، جو امتی، ارے جو غلام اپنے آقا پر، جو محب اپنے محبوب پر، جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پڑھتا ہے، فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی، اور میری شفاعت اسے پکڑ لے گی،
میری شفاعت اسے تھام لے گی. تو پتہ چلا کہ جو شفاعت مصطفیٰ لینا چاہتا ہے وہ صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے. تو جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے دن کو اور 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے شام کو، قیامت کے دن اسے آقا کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ حدیث امام طبرانی نے اس کو بیان کیا، امام منصری اور امام حیثمی نے بھی اس کو ذکر کیا. تو ہمیں درود پاک سے محبت کرنی ہوگی. درود پاک سب سے بہترین اور افضل عبادت ہے. کیوں کہ یہ عمل اللہ کر رہا ہے، اور جو عمل خدا کرے وہ سب سے اونچا ہوگا، وہ سب سے اعلیٰ ہوگا، وہی سب سے افضل ہوگا. According to Hazrat Abu Darda, may Allah be pleased with him, says that the Holy Prophet, peace be upon him, says, any Muslim, any believer who recites the salutations and greetings on me, peace be upon him, 10 times in the morning and 10 times also in the evening. So the intercession intermediate, the intercession of me, of mine, will be blessed with that person on the day of judgment. In other words, I would like to say, my shafa'at, my intercession will be given definitely to that person on the day of judgment, to that person who is reciting salutations and greetings on me, peace be upon him, 10 times in the morning and also 10 times in the evening. So that person will receive, will achieve, will get, will obtain, will attain, will achieve and receive my intercession, the intercession of the Holy Prophet, peace be upon him, on the day of judgment. Definitely, conclusively. So we should recite the salutations and the greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, 10 times in the morning and 10 times also in the evening. This is a very easy task, and we should preach this message to other Muslim, to other brother, to other friends, colleagues, roommates, to other persons, so that each and every Muslim and each and every believer and each and every person of and a servant of Allah dignified Almighty can take benefit from this salutation and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him. So the salutations and the greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, are key to success in each and every field of life, in this world and hereafter this world. In both worlds you will be successful if you are reciting a lot of salutations and greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, daily and specifically on Friday. Because Durood Salam gives energy, power, ability, capability, purity, sanctity, purification to the heart, to the soul, to the mind, to the brain, to all organs of the whole body. So Durood Salam gives
persistency, insistency in doing noble, gentle deeds, acts, practices, and actions. Durood salam ends and finishes a lot of sins, mistakes, errors, mischiefs from the record of your deeds. Durood salam, it means in English the salutations and the greetings, give the salutations and the greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, give, bestow, bless, a lot of promotion, a lot of advancement, a lot of prosperity, a lot of improvement, a lot of sanctity to each and every matter and affair pertaining to this world and hereafter this world. The salutations and the greetings of the Holy Prophet, peace be upon him, will give light and bright in the grave, when the grave will be dark. So the greetings, the salutations and the greetings on the Holy Prophet, peace be upon him, will give closeness, proximity and nearness to the Holy Prophet, peace be upon him. The salutations and greetings will remove, eliminate bad thoughts, bad ideologies, bad habits, bad concepts, bad notions, bad perception, bad conception from your heart, mind, brain and soul. So the salutations and greetings of the Holy Prophet, peace be upon him, will give a lot of benefits in the grave, in this world, and here after this world, even that in the grave and on the day of judgment. The salutations and the greetings of the Holy Prophet, peace be upon him, give the right path, the right way, the right course, which